الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین اکرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے حدیث شریف کا جو ٹکڑا پڑھا ہے، آج اسی کے ذیل میں اسی کے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے 3 قسم کی عجیب پیشین گوئیاں فرمائی ہے۔ اس حدیث کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے یہ بیان فرمایا ہے کہ امت پر ایک زمانہ اور ایک دور ایسا آئے گا کہ ان کے اندر اسلام کی روحانیت اور نورانیت ختم ہو جائے گی، اسلام کا صرف اور صرف نام باقی رہے گا۔ دوسری چیز اس حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمائی ہے کہ ایک دور اور ایک زمانہ امت پر ایسا آئے گا کہ قرآن کی صرف رسم باقی رہے گی، قرآن کی نورانیت، اس کی برکت بالکل ختم ہو جائے گی۔ اور تیسری چیز اس حدیث کے اندر جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ آخر زمانے میں مسجدیں بڑی عمدہ شاندار ہوگی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اس حدیث کے اندر 3 قسم کی پیشین گوئی ہے جو آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس حدیث کو حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جو اس حدیث کا متن ہے، اس حدیث کی عربی ہے، اس حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى۔ کہ حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف اور صرف نام باقی رہ جائے گا، اس کی روحانیت ختم ہو جائے گی اور قرآن صرف رسم بن کر رہ جائے گا، اس کی برکتیں ختم ہو جائے گی اور مسجدیں بڑی عمدہ شاندار ہوگی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوگی۔ یہ 3 چیزیں ارشاد فرمائی ہے۔ یہی کافی تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اتنی جامع بات بتلا دی ہے کہ اگر ان 3 باتوں کو لے کر کے اگر ہم دن رات مذاکرہ کریں تو ان 3 باتوں کی تشریح اور تفسیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے، الفاظ چھوٹے ہوتے تھے لیکن معنی بہت زیادہ ہوتے تھے کہ اگر ان کی تشریح تفسیر کرتے رہے تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے، لیکن ان الفاظ کی تشریح اور تفسیر بیان کوئی نہیں کر سکتا۔ تو آج ہم مختصر وقت میں مختصر انداز میں اپنی فہم دانش کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق ان باتوں پر تذکرہ کریں گے کہ جو 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں کہ یہ 3 چیزیں ہمارے اندر کس حد تک پائی جاتی ہے اور کس حد تک ہم ان چیزوں سے دور ہے۔ سب سے پہلے اس میں حدیث میں ہے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمه، کہ اسلام نام کی چیز ختم ہو جائے گی، روحانیت ختم ہو جائے گی، صرف اور صرف نام باقی رہے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں آج کے معاشرے کے اندر ہمارے اندر اسلام کی جو روحانیت ہے، جو نورانیت ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے اندر
اسلام کا طریقہ، اسلام کا طرز، اس کے شعار بالکل ختم ہو گئے ہیں۔ ہماری پہچان کل کے دور میں امانت دار، با اخلاق اور اسی طریقے سے تہجد گزار، ہماری پہچان قرآن کریم میں بتائی گئی ہے کہ پیشانیوں پر نماز کے نشان کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے سورہ احقاف کے اندر، سورہ فتح کے اندر فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ اس آیت کا جو ترجمہ ہے اور جو تفسیر ہے وہ بڑی ہی عجیب ہے۔ یہ فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہے والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہے، رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہے، تراہم رکعا سجدا، جب تم ان کو دیکھو گے تو ان کو رکوع سجدوں کے اندر دیکھیں گے، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، کہ اپنے رب کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے وہ رکوع سجدے میں رہتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان، ان کی علامت، ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کی پیشانیوں پر نماز کے نشان ہیں۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے وقت نازل ہوئی تھی، جب کفار مکہ نے خالد بن ولید کو، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ کو، مسلمانوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے بھیجا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جب وہ رات کو گئے تو دیکھا کہ کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر دعا کر رہا ہے، کوئی قیام کر رہا ہے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب اس چیز کو دیکھا تو انہیں بڑا تعجب ہوا اور ان پر رعب چھا گیا کہ وہ مسلمان ہیں جن کے ہم خلاف ہیں، جن سے ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک دوسری تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بیان فرمایا ہے کہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ نے اپنی فوج کو مسلمانوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے بھیجا کہ دیکھ کر کے آؤ کہ مسلمان جو لشکر ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، ان کے لشکر میں دیکھو کہ کیا ہلچل ہے، ان کے انتظامات کیسے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ کمزور لگتے ہیں، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، نہ ان کے پاس تلوار کا وار روکنے کے لیے کوئی اچھا لباس ہے، پھٹے کپڑے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور ایسے ہی پراگندہ حال ہے۔ یہ دیکھ کر کے آؤ کہ ان کے رات کا جو ماحول ہے، جو حال ہے، ان کی جنگ کی تیاری ہے وہ کیسی ہے۔ چنانچہ 2-3 آدمی لشکر کے، مسلمانوں کے لشکر کا مشاہدہ کرنے کے لیے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمان اپنے مسلوں پر کھڑے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے۔ جب ان کافروں نے، ان لشکر نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر کا یہ حال ہے، ہم تو سوچ رہے تھے کہ رات کو نہ جانے کیسی کیسی تیاری میں لگے ہوئے ہوں گے، کیسے کیسے پلان بنا رہے ہوں گے، لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار الی آخرہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کا ساتھ دینے والے ہیں ان کے ساتھ ہے، وہ کفار پر تو بڑے سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ جب تم انہیں دیکھو گے تو رکوع سجدے کی حالت میں پاؤ گے وہ اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کی پیشانیوں پر نماز کے نشان ہیں۔ یہ ہماری پہچان ہوا کرتی تھی، ہمارے معاشرے کی پہچان ہوا کرتی تھی۔ ایک روایت میں آیا ہے جس کو اکابرین نے بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ کچھ یہودی کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ راستے میں کوئی نقصان دہ چیز پڑی ہوئی ہے، آپس میں کہنے لگے کہ بھائی یہ راستے میں اتنی بڑی چیز نقصان دہ پڑی ہوئی ہے، اس کو کسی نے اٹھایا ہی نہیں۔ تو دوسرے نے کہا کہ لگتا ہے یہاں اس راستے سے ابھی تک کوئی مسلمان نہیں گزرا، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ راستے میں کوئی نقصان دہ چیز پڑی ہوئی ہو اور مسلمان گزر جائے اور اس کو نہ ہٹائے۔ یہ ہماری پہچان اور علامت ہوا کرتی تھی، ہمیں اخلاق سے پہچانا جاتا تھا، لیکن آج ہم نے اپنے اسلامی شعار کو کھو دیا ہے۔ آج ہماری پہچان برعکس ہے۔ اگر آپ کسی گلی محلے بستی میں جائے
اور اس محلے کے اندر آپ کو صاف صفائی ملے، اس محلے میں شور و شغب نہ ملے، اس محلے جو معاشرہ ہے اچھا ملے، تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کسی غیر مسلم کا محلہ ہے۔ اگر جو ہے وہی آدمی سفر کرتا ہوا کسی ایسے محلے میں پہنچے کہ جہاں گندگی ہے، گھروں کے سامنے نالیاں گندی پڑی ہے، نالیاں اٹی پڑی ہے، ان کے بچے ننگے آدھے کپڑوں میں، پورے کپڑوں میں، گندے پراگندہ حال میں کھیل رہے ہیں، آپس میں گالی گلوچ کر رہے ہیں اور شور شرابہ ہو رہے ہیں، تو یہ پہچان ہے کہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، یہ مسلمان کا محلہ ہے۔ معاملہ بالکل برعکس ہو گیا، جس طریقے سے جو پہچان ہماری تھی ہم نے وہ پہچان کھو دی۔ جس طریقے سے دوسری قومیں ہیں وہ اپنے آپ کو قوم کہتی ہے، جس طریقے سے عیسائی کہتی ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم عیسائی ہیں، نصرانی کہتے ہیں کہ ہم نصرانی ہیں، ہم ایک قوم ہیں، ہندو کہتا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم ہندو ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمان بھی آج صرف یہ کہتا ہے کہ ہم ایک قوم ہیں جس کا نام مسلمان ہے، باقی وہ اپنے اسلامی شعار، اپنے اسلامی اخلاق اور اپنے اسلامی طریقے سے بالکل نہ بلد اور نہ آشنا ہے۔ آج جو ہے مسلمانوں کو جب بھی کوئی یاد کرتا ہے، کوئی پہچان کرتا ہے، تو آتنکواد، دہشت گرد، اسی طریقے سے دوسرے الزاموں کے ساتھ مسلمانوں کی پہچان اور علامت ہوتی ہے۔ تو یہی فرمایا اللہ کے نبی نے، لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، کہ اسلام کی روحانیت باقی نہیں رہے گی، صرف اس کا نام باقی رہے گا۔ دوسری چیز اس حدیث کے اندر ارشاد فرمائی، ولا یبقی من القرآن الا رسمہ، کہ قرآن باقی نہیں رہے گا مگر اس کی رسم ہی باقی رہ جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس جو قرآن کی روحانیت ہے، اس کی نورانیت ہے، اس کی برکت ہے، وہ ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ قرآن جس وجہ سے نازل ہوا تھا اس کو اس وجہ سے نہیں رکھا جائے گا، بلکہ قرآن کو ہم اپنے مردوں کے لیے، گھروں میں برکت کے لیے، اپنی دکانوں میں، اپنی مکانوں میں برکت کے لیے پڑھیں گے۔ اس سے قرآن کریم سے براہ راست جو فائدہ ہے وہ اٹھانے کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ ہم قرآن کریم کو تعویذ کے لیے، بھوت پریت بھگانے کے لیے، اپنے مردوں کے لیے قبرستان تک محدود رکھیں گے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن باقی نہیں رہے گا الا رسمہ، مگر اس کا رسم اور رواج باقی رہ جائے گا۔ قرآن پڑھا جاتا ہے، اب بھی پڑھا جاتا ہے، خوب پڑھتے ہیں، لیکن جو پڑھنے کی ہدایت اس کے بارے میں آئی ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن کو ایسا ہے جو قوموں کو ہدایت دیتا ہے، لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتا ہے۔ قرآن جو ہے انسان کی زندگی میں نورانیت بھرتا ہے، وحدانیت بھرتا ہے۔ آج ہمارے اندر قرآن سے وہ تعلق نہیں ہے۔ ماشاءاللہ زمانے کے اندر حفاظ بھی بہت ہے، علماء بھی بہت ہے، اور ناظر خواہ قرآن بھی بہت ہے، لیکن عامل قرآن نہ کے برابر ہے۔ ورنہ قرآن کریم جس کے سینے کے اندر آ جائے اس کی تو زندگی بدل جاتی ہے، لیکن آج ہم حافظ قرآن، عالم دین ہو کر کے ہمارے اندر سے وہ کمیاں جو ایک جاہل میں ہوتی ہے، وہ کمیاں ہمارے اندر بدستور موجود ہے، ہمارے اندر جو ہے گناہ موجود ہے، ہم جو ہے غیر شرعی کام، غیر اخلاقی کام کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کے حافظ کے لیے بڑی فضیلت آئی ہے کہ قرآن کریم جو حافظ قرآن ہوتا ہے وہ ایسا انسان ہوتا ہے کہ اس نے اپنی پسلیوں کے اندر نور نبوت کو سما لیا ہے۔ جب حافظ قرآن ہوتا ہے، اس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، تو وہ نبوت کے نور کو اپنے سینے میں بسا لیتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ غصہ کرنے والوں کے ساتھ غصہ نہ کرے، بیکار لوگوں کے ساتھ نہ رہے اور برے کام نہ کرے۔ یہ قرآن کریم پڑھنے والے کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی اور بہت سے فضائل ہیں، اور بہت سی جو ہے فضیلت قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہے۔ واقعات بھی قرآن و حدیث میں، تفاسیر میں اور تاریخی واقعات بھرے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے دور خلافت میں ایک پہاڑی سے گزر رہے تھے تو راستے میں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، گرمی بہت ہے، لوگ پریشان ہیں، قافلے کو چلنے کی اجازت دیجیے، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اے لوگوں، ایک وقت تھا کہ جب اس پہاڑی کے نیچے جو وادی نظر آ رہی ہے، اس میں اونٹ چرانے کے لیے آتا تھا، جب میں واپس جاتا تھا تو میں اپنے اونٹ پورے مکمل نہیں لے کر جاتا تھا۔ اگر میں 10 اونٹ لے کر چرانے کے لیے آیا، 9 اونٹ واپس لے کر جایا کرتا تھا، تو میرا والد خطاب مجھے یہ کہا کرتا تھا کہ اے عمر، تجھ سے تو اونٹ چرانے نہیں آتے، اگر تجھے دنیا کا کوئی کام سونپ دیا گیا تو تو کیسے سنبھالے گا؟
وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں کہ جب مجھے اونٹ کی گنتی نہیں آتی تھی، میں اونٹ صحیح سے چرا نہیں سکتا تھا، لیکن آج قرآن نے، آج اسلام نے مجھے یہ فخر دیا ہے، یہ عہدہ دیا ہے کہ میں مسلمانوں کا امیر المؤمنین ہوں، میں مسلمانوں کا امیر ہوں۔ یہ زندگی تھی جو قرآن کریم نے تبدیل کر دی تھی، لیکن آج ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، لیکن قرآن کریم ہمارے گھروں کی زینت ہے۔ ہمارے گھر میں اس کو صاف کر کے اچھے جزدان میں لپیٹ کر کے خوشبو لگا کر کے اوپر طاق میں رکھ دیا، اس کو دیکھتے رہتے ہیں اور اسی طریقے سے بس برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے، جب اس کی پوری برکتیں ہم کو حاصل ہوگی۔ وقت کی قلت ہے، اس لیے جو باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔